بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، نماز کو اسلام میں مومن کی معراج کہا گیا کیونکہ اسی میں مومن کا عروج ہے۔ سامعین، جس زمین پر سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ ہم زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا جرم ہے۔ سامعین، ایک سجدے سے انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، کوئی قتل نہیں کیا تھا، کوئی شراب نہیں پی تھی، کوئی شرک نہیں کیا تھا، صرف ایک سجدے کا انکاری ہوا تھا شیطان، اور صرف ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ سامعین، تو پھر ہم مسلمانوں کی عقل کہاں ہے جو ہم روزانہ کئی سجدوں کو بھول کر آرام سے بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں، آرام سے چائے پیتے ہیں، اور آرام سے قہقہے لگاتے ہیں، اور آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹ جاتے ہیں۔ ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کی سجدوں کا انکار کیا، پھر زور کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، مسجد میں نہ صحیح نہ پڑھنے سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ نماز کو گھر میں ادا کر لیں، اور پھر 8ویں دن اتنے سجدوں کا انکار کرنے کے بعد سر پر ٹوپی رکھ کے مسجد میں پہنچ گئے، اور 8 دن اتنے سجدوں کا انکار کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا خوف نہیں آتا کہ اللہ مردود نہ کر دے۔ کیا ہوگا اس دن جن بچوں کی خاطر، جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی سخت ہے، سردی بہت ہے، اندھیرا بہت ہے۔ کیا قبر کے اندھیرے کو ہم بھول گئے؟ کیا قبر کی گرمی کو ہم بھول گئے؟ کیا ہم جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جہنم کے عذاب کو بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں ہم بھول گئے؟ اللہ کا کلام بھول گئے؟ اللہ کا دیدار بھول گئے؟ سامعین، ہم کیسے مسلمان ہیں جو ایسے پتھر دل ہوئے کہ کمانے میں لگے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے۔ سامعین، کیا صرف جمعے کے دن اللہ بلاتا ہے؟ یہ اپنے رب سے ہماری کیسی وفا ہے، اور ایسی وفا والا رب کہ جسے زمین بولے میں ان کو نگل جاؤں، سمندر بولے رب اجازت دے میں چڑھ جاؤں، فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں۔ ہم اس رب کا رزق کھاتے ہیں، اس کے دیے ہوئے پانی اور ہوا سے زندہ ہیں، اور پھر ہم اسی رب کے منکر ہو گئے۔ سامعین، اگر آپ کا رکھا ہوا کوئی ملازم ایک دن بھی ٹھیک اور وقت پر کام نہ کرے تو ہم اسے نکال دیتے ہیں، اور وہ رب جس نے ہمیں اتنا بڑا وجود بخشا، ہماری آنکھوں میں چراغ جلائے، دماغ میں برقی روح اور 2 آنکھیں ہمیں دیکھنے کو دی، دل ہمیں دھڑکنے کو دیا، بدن کو خون پہنچانے کا نظام چلایا، رگوں میں خون پہنچایا یا ہڈیوں کو غذا پہنچائی، آنکھوں اور بالوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، 2 نالیاں لگائی، سانس اور معدے کی الگ کر دی۔ جو اللہ اتنی حفاظت کر کے آپ کا لقمہ معدے میں جائے، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا ہے کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ سے گزار کر وہ معدے تک پہنچائے۔ سامعین، میرا رب اگر ایک ناخن ہی کھینچ لے تو ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم تو ایک ناخن کا ایک درد جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سامعین، یہ سب کچھ جو ہمیں ملنے کے باوجود ہم پھر اس رب کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے آگے سجدہ کرنا بھول جائیں، ہم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ معزز سامعین، ہمارے نبی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت آسمان سے اتاری، لیکن نماز دینے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ سامعین، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام جو موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ایک شخص روزانہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ صبح اٹھ کر چوری بھی کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا تو ایک دن اس کی نماز سے اس کی چوری بھی چھوٹ جائے گی۔
یعنی وہ نماز اگر پابندی سے ادا کرتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس سے چوری بھی چھڑوا دے گی۔ سامعین، یہاں پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے جسے کھانے پینے اور نماز ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ غریب بھی ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اب نماز کا وقت ہوا، وہ نماز ادا کرنے گیا لیکن اس کا دھیان پیچھے تھا، لیکن اسے اجر زیادہ ملا کیونکہ آزمائش اور مجبوری کے باوجود اس نے اپنے رب کے آگے سجدہ کیا۔ سامعین، جو شخص نماز کو مضبوطی سے پکڑ لے اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے تو سمجھو اس کا زوال شروع ہو چکا۔ اس لیے اگر نماز کی پابندی کریں گے تو آپ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا کامرانیاں حاصل کریں گے۔ تو پھر نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ انسان اس دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی محنت کر لے، کامیابی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی محاذ پر کامیابی ممکن نہیں ہے، چاہے پھر وہ دنیا کا محاذ ہو یا آخرت کا، تو پھر کیا ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک ہم اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط نہیں کریں گے، ہم یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، کامیابی کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ نماز کو صرف ایک قرض کے طور پر ادا نہ کریں، نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع ہے۔ سامعین، جب انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے اس سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، ہر پل اس کے دل میں اس انسان کی طرف کھینچ محسوس ہوتی ہے، اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو اس کے دل میں کیسے ہلچل مچتی ہے۔ اسی طرح ہم نماز کے وقت اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا نماز کے وقت ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے جو ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک بار خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل بھی ملاقات کے شوق سے مچلتا ہے؟ کیا ہمارے اندر اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ موجود ہے؟ کیا ہمارا دل نماز کے لیے بے چین ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت حضرت بلال سے کہتے تھے، اٹھو بلال، اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیا ہمارے سجدے ہمارے لیے سرور کا سبب بنتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، اور اگر ان سوالوں کا جواب نہ میں ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہرگز مضبوط نہیں ہے، ہمارا تعلق بہت کمزور ہے، اور اس تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سامعین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے رسول کا حقیقی عشق پیدا کرے، اور اللہ ہمارے سجدوں کو وہ سرور اور لطف بخشے جو ہمارے دلوں میں نماز کا شوق پیدا کرے اور میرے پیارے رب سے ملاقات کے لیے تڑپ پیدا کرے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔